صاحب ایک اور اچھی خبر بلکہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر یہ میچور ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کافی کشیدہ ہیں اور کافی عرصے سے کشیدہ تھے، اور شیخ حسینہ واجد خاص طور پہ خالدہ ضیاء کے بعد جب آئیں تو پاکستان سے کافی سرد مہری رہی. لیکن پچھلے چند سالوں میں بیک ڈور چینل پہ خفیہ سفارتکاری کے ذریعے اور کچھ دوست ممالک اور خاص طور پر چائنا کا ذکر کروں گا اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے جو رابطے کیے اس کے بعد وہ غلط فہمیاں کافی حد تک دور ہونے جا رہی ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان کی جو گفتگو ہوئی تھی حسینہ واجد سے 15 منٹ سے زائد کی یہ گفتگو، جس میں انہوں نے پاکستان آنے کی دعوت دی اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ شیخ حسینہ واجد پاکستان کا وزٹ کریں گی، اس کے بعد ڈھاکہ میں اور دلی میں کافی پریشانی اور بے چینی پائی جاتی ہے. اور بے چینی یہ ہے کہ اخبار ہندو کی رپورٹ ہے اور شیخ حسینہ کا بھارتی سفیر کو ملنے سے گریز. یہ تقریباً پچھلے 4 ماہ سے 24 صاحب انڈین ہائی کمیشن جو ہیں وہ ملنا چاہ رہے ہیں ڈھاکہ میں شیخ حسینہ واجد سے، اور لیکن شیخ حسینہ واجد ان کو ٹائم نہیں دے رہی اور بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ بھی کافی عرصے سے ان کا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور اس کی ریزن یہ بتائی گئی ہے کہ شیخ حسینہ واجد جب کامیاب ہو کے 2019 میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں تو اس وقت سے یہ سرد مہری کے تعلقات چل رہے ہیں، اور اس میں مزید جو اس میں کیا کہنا چاہیے جلتی پر تیل کا کام کیا وہ تھا شہریت امینڈمنٹ ایکٹ میں جو ترامیم کی گئیں بھارت کی طرف سے، اور بنگلہ دیش کے بہت سارے جو شہری محصورین تھے بہار کے اور بنگالی، ان کو شہری ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. یہ بھارتی ہندو اخبار کی رپورٹ ہے، وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے موقر جریدے نے انکشاف کیا ہے کہ ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے گزشتہ 4 ماہ میں بار بار درخواست کے باوجود وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ملاقات کا وقت نہیں دیا. موقر جریدے بھورر کا گوج، یہ غالباً بنگالی اخبار ہے کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں شیخ حسینہ واجد کے دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد سے بنگلہ دیش میں بھارتی منصوبوں پر کام سست کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈھاکہ حکومت چینی انفراسٹرکچر منصوبوں میں بھرپور معاونت کر رہی ہے. بھارتی تشویش کے باوجود بنگلہ دیش نے سلہٹ میں ایک ایئرپورٹ، عثمانیہ ایئرپورٹ کہلاتا ہے ٹرمینل کا ٹھیکہ چینی کمپنی کو دے دیا. سلہٹ میں بھارت کی شمال مشرقی سرحد پر علاقہ بھارت کے لیے انتہائی تصور کیا جاتا ہے، اور بھارت نے یہ بھی کہا کہ اس ایئرپورٹ کا جو کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی سرحد پر واقع ہے، یہ کام ہمیں دیا جائے، چائنا کو نہ دیا جائے، کیونکہ یہ کافی سینسٹیو ایریا ہے. لیکن بنگلہ دیش نے انڈیا کی یہ درخواست مسترد کر دی. اخبار کے ایڈیٹر شیامال دتا نے بنگلہ دیش کے پاکستان اور چین کی جانب حالیہ جھکاؤ پر اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ڈھاکہ کی بھارت سے سرد مہری کا یہ عالم ہے کہ کورونا وبا کے خلاف مدد بھیجنے، وبا کی سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو مدد بھیجی گئی بنگلہ دیش سے، بنگلہ دیش نے بھارت کا شکریہ تک ادا کرنا مناسب نہ سمجھا. بھارتی ہائی کمشنر گنگولی داس گزشتہ 4 ماہ سے بنگالی وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو رہی. بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے سفارتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ بھارتی سفیر کی جانب سے حسینہ واجد سے ملاقات کا وقت لینے کے لیے کوشش کی گئی، لیکن اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا. تاہم نہ تو ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمشنر اور نہ ہی وزارت خارجہ نے دی ہندو کی جانب سے پوچھے گئے سوالات پر کوئی جواب دیا. چوہے صاحب، یہ تعلقات سرد مہری کی طرف چل رہے ہیں، یہاں تک تبصرہ کریں، پھر میں آگے بھی کچھ رپورٹ ہے ہندو اخبار کی وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس میں 4 اور چیزیں بھی ایڈ کر لیں. ایک تو ہندوستان جو ہے اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ ہیجمونسٹک اور ان کے اوپر یعنی دباؤ رکھنا اور اپنے ناپاک مقاصد کے لیے
ان کو دھونس کی سے نیچے لگانا، پھر ہندوستان کے اندر انہوں نے جو ماحول بنایا اور بنگالیوں کو اور مسلمانوں کو نکال دیا، اور کشمیر کے بارے میں بنگلہ دیش میں جو بڑے پیمانے پر لاکھوں کی تعداد میں مظاہرین نکلے، اور اس کے بعد چین نے $40 بلین جو ہے بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس کے بعد ہندوستان وہاں اپنے پاؤں اب جمانے میں مشکل اس کی آ رہی ہے اور مزید خراب ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان پورے علاقے اور دنیا میں یک و تنہا ہو جائے گا اپنی منافقانہ، دہشت گردانہ اور اقلیتوں پر مظالم کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور آج تو یہ خبر ہے کہ سیاچین پر جو انڈیا نے بڑی دیر پہلے قبضہ کیا تھا پہاڑی پر، اب وہ وہاں سے بھی اس کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ چین نے پیچھے سے آ کے اس کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ بالکل چوہے صاحب، اس پر طرف بھی آتے ہیں، لیکن یہ خبر جو ہے اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے ہمارے نزدیک۔ اگر بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات اس وقت صحیح ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی شیخ حسینہ واجد کے دور حکومت میں، اس کی ریزن یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں، اور تمام تر تلخیاں اسی جماعت اور اسی خاندان کے ساتھ ہیں پاکستان کی، اور اگر یہ تلخیاں انہی کے دور میں دور ہوتی ہیں انہوں نے زیادتی کی ہے، تعلقات جو لوگ پاکستان کے لیے تھے ان کو چن چن کے شہید کیا گیا، پھانسیاں دے دے کے۔ اس پہ بھی وہ میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا، اس لیے شاید شیخ حسینہ واجد کا غم و غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا ہے، گو کہ وہ انتہائی زیادتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اصل چیز یہ ہے، اگلا جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان اور شیخ حسینہ واجد کو فون آیا، اگرچہ ڈھاکہ حکومت نے گفتگو کی تفصیل بتانے سے انکار کر دیا، لیکن پاکستان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی کہ وزیر اعظم عمران خان نے شیخ حسینہ واجد کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا اور تنازع حل کرنے کے لیے معاونت طلب کی۔ بنگلہ دیشی جریدے کی رپورٹ کے مطابق حسینہ واجد حکومت کا ایک دھڑا چین کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ یہ پہلو گزشتہ 10 ماہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں تیز تر پیش رفت سے بھی واضح ہے، جو چین کا اتحادی ہے۔ جب نومبر میں بھارت نے پیاز کی برآمد پر پابندی لگائی تو بنگلہ دیش نے پاکستان سے پیاز درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ 15 سال میں یہ پہلی بار ہوا کہ بنگلہ دیش نے زرعی اجناس پاکستان سے درآمد کی ہیں۔ اور ایک اور چیز چوہے صاحب، کہ جب یہ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان ٹیلی فونک ٹاک ہوئی، حسینہ واجد اور وزیر اعظم عمران خان کے، تو ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمیشن نے کافی کوشش کی کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ سے اور وزارت خارجہ سے اس کا متن حاصل کیا جائے کہ حسینہ واجد اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان، پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کنسرنز ہیں، لیکن اب تک ڈھاکہ جو ہے وہ خاموش ہے اور دہلی کو لفٹ نہیں کروا رہا۔